چونکہ شکوک اتنے ڈال دیے گئے ہیں، شک اتنا پیدا کر دیا گیا ہے، تفریق اتنی ہے، بدگمانی اتنی ہے، بری سوچ اتنی زیادہ ہے، بڑی مشکل ہے لوگوں کا کچھ چیزوں کو قبول کرنا۔ ہم لوگ جو ڈیوٹی کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی، تو ہم اصل میں اذان دیتے ہیں، صرف اذان دیتے ہیں کہ چلو بتا دے لوگوں کو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، باقی اس سے زیادہ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے۔ اذان دینا ذمہ داری ہے، تو اللہ تعالیٰ جب تک موقع دے گا اذان ہوتی رہے گی۔ کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں کمزور جملے بولتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، کچھ اہل بیت نبوت کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ یہ صرف سنی ہے جو حق چار یار کا نعرہ بھی کھل کے لگاتا ہے، اور یہ نعرہ حیدری یا علی بھی کھل کے لگاتا ہے۔ یہ اللہ نے صرف ہمیں مقام، وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں کہ اللہ نے ہمیں مرتبہ کتنا عطا فرمایا ہے۔ یہ صرف ہماری امام حسین کی شہادت کا کچھ تھوڑا سا پس منظر۔ شہادت ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اس انداز میں کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا تو وہ سارے اسے مار رہے تھے اور وہ منتیں کر رہا تھا کہ مجھے نہ مارو۔ اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام بڑے پریشان تھے کہ کسی طریقے سے، اور ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا کہ جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات پہ صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہے۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے کہ بس کسی طریقے سے میری معذرت، تو یہ امام حسین کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے، حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کی لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا، امام حسین کے لشکر کی تعداد 72 تھی، تو یزید نے 22,000 آدمی، مجھے بتائیے 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ بولیے۔ عمر بن سعد نے پھر عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22 اس کا مزاج تھا۔ یہ چلاک لوگ زندگی میں ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں، چلاکیاں انسان کو گراتی ہیں اور اتنا منہ چھیل جاتا ہے کہ منہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ بندہ اپنے آپ کو رب رسول کے حوالے کر دے تو اللہ بڑی بہترین جزائیں عطا کرتا ہے۔ یہ لوگ تیزی دکھاتے ہیں بعض، تو یزید بھی تیزی دکھانے والا تھا۔ اس نے خیر کرے جڑا نماز پڑھائے ہو مولوی، تو جڑا ٹل پائے ہو پیر، جڑا مہینہ نہ نائے چھوٹا پیر، تو جڑا 6 مہینے نہ نائے ہو بڑا پیر۔ کہتے بابا پہنچے ہیں، کڑے چھڑے جو پہن لیے۔ بھئی امام حسین تو نمازیں پڑھاتے تھے، مولا علی تو نمازیں پڑھاتے تھے، مسجد کے خطیب تھے، اب اس کو تو مولوی کہہ دیا جاتا ہے بیچارے کو۔ تو ملنگ کون ہوتا ہے جی؟ کہتے جڑا کپڑے کٹ پائے۔ کیا تماشا ہے، قوم جدھر دل کرتا ہے نکل جاتی ہے۔ یاد رکھیں ووٹ برادری کا نہیں ہوتا، ووٹ برادری کا نہیں، ووٹ دین کا ہوتا ہے۔ جو بندہ دین کے، ملت کے، مذہب کے معیار پہ پورا نہ ہوتے اسے حکمت کے تحت بھی ووٹ دینا جائز۔ ہاں یہ بات سچی ہے، تو بہرحال سچی ہے، یہ یاد رکھ لے۔ ہمارے ووٹ سے کوئی ایم این اے، ایم پی، یہ جتنے ظلم کرے گا ووٹ دینے والا اس کے ظلم میں شریک ہوگا، بالکل 100%۔ یہ لکھ لیں بات۔ ہم اس وقت بڑی جلدی، پتہ نہیں ہمیں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے، اتنی مصیبت انہیں نہیں بنی ہوتی، نہیں یہاں بنی ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کریں۔ امام علی مقام ووٹ ہی مانگ رہا تھا نا یزید، اور پھر اس نے بڑے بڑے لالچ دیے۔ اس نے کہا کہ آپ 5-4 صوبے ہیں جس کی گورنری مرضی رکھ لیں، دولت آپ کی مرضی کی۔ تو پھر آج ہمیں بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں مسجد میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا کیا کریں، یہ امام حسین ہمیں مجبور کر گئے، کوئی نہ کوئی بات کرنی پڑی جاتی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا چھپ کے ووٹ کی بات، بیعت کی بات نہیں ہو سکتی۔ آپ نے جا کے لوگوں سے مشورہ پکے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، بڑے کم لوگ، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے، بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو ارادوں کے، وعدوں کے ہمیشہ ساتھ چلنے کے پکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے لوگوں کو گرمی لگنے لگتی ہے۔
بڑے لوگوں کی ہر بندہ نہیں کہتا اسی ویسے انج نہ انج اسی حمایت فراڈیاں دی کرن ڈے ہیں تو پھر چھڑ دے کیوں نہیں ہیں انج دھوکے باز ہی انہیں کرایا انج کھ نہیں تو پھر چھوڑ دو جان تم ہی چھوڑ دو یہ بندہ بات صحیح کر رہا ہے بندہ ویسے یہ بات صحیح کر رہا ہے پر اجے حالات نہیں ٹھیک ہے دے والے بندے ٹھیک نہیں پر کیا تماشا ہے کب تک ایسا رہے گا کہ کب تک یہ بات چلے گی بچے ساتھ ہو صحرا کا علاقہ ہو تپتی ہوئی ریت ہو اتنے کٹھن اور سخت حالات چاروں جانب موت ہی موت دور دور تک اپنوں کا نام و نشان کوئی نہیں اور اکیلے فیصلہ کرنے والے امام حسین باقی سارے بچے ہیں یا عورتیں سارے بڑے اکیلے 19 لوگوں کو ایک بار میں حضرت ایسے ہی تماشا بنا دیا ہے مظلوم تھے وہ تو رو رہے تھے ہر مقرر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو بار بار کہ ابا پانی مل جائے پانی آ جائے ترس گئے خدا کا خوف کرو یہ دلیر لوگ تھے ان کی باتیں آج بھی پڑھ کے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری پیدا ہوتی ہے دلیری دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا دیکھ لو میں پس منظر پہ ہوں ابھی تک میں بتا رہا ہوں کہ جہاد کس کے خلاف تھا ظالم حکمران کے خلاف ظالم کافر کے خلاف نہیں مشرک کے خلاف نہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کی کہ یزید شرابی ہے تو بچے کٹوا دوں گا شرابی کو ووٹ یہ ایک نہیں ہر کتاب میں یہی لکھا ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب یزید چونکہ مجرے دیکھتا ہے رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے بچے کٹوا دوں گا اس کے ہاتھ میں ہاتھ امام حسین نے فرمایا چونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے حقوق اللہ پامال کرتا ہے حدود اللہ بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ سارا دن خود مجرا دیکھنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں بکا کے حسینی بن جانا سارا سال خود گند مند کرنا شرابیوں کے ساتھ رہنا اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کے یاد رکھنا میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں گند دیکھتا ہے شرابی کبابی کا سپورٹر ہے ووٹر ہے یا مجرے دیکھتا ہے آتا جاتا ہے وہ یاد رکھے قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا اس کا گریبان ہوگا ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار حضرت عباس نہیں ہم تو چاہتے ہیں امت اکٹھی ہو جائے لیکن جو بندہ نبی پاک کی ماں کو دوزخی کہے حضور کے باپ کو جہنمی کہے یزید کو امیر المومنین کہے اس کے ساتھ اتفاق رائے کر لیا جائے یہ مذہب ہماری سمجھ میں نہیں آتا بالکل نہیں آتا قطعاً نہیں ہماری سمجھ میں آتا کیسے اتحاد کر لیا جائے یہاں تو میرے بھائی جو ہمارے ابا کا مخالف ہو اس سے اتحاد نہیں ہوتا اور جو نبی پاک کے والد کو دوزخی کہے اس سے اتحاد ہو جائے کہتے ہیں جی وہ جی اتنی فرقہ واریت ہو گئی ہم کس مسجد میں جائیں 60 پارٹیاں پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں جو الیکشن لڑتی ہیں کبھی کسی بندے کو ٹینشن نہیں ہوئی کہ کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں کبھی نہیں کو بولا کہ اب وہ بھی کھڑا ہو گیا وہ بھی کوئی ٹینشن نہیں مذہب کی باری ٹینشن ہو جاتی ہے اتنا بڑا مذہب ہوتا ہے بھائی غلط بندے بھی آ ہی جاتے ہیں بیچ میں تھوڑا پہچان کے چلنا پڑتا ہے صحیح کون ہے اور غلط اور یہی تو ہمیں امام حسین نے بتایا ہے کہ مذہب کے اندر ہی تم نے شناخت کرنی ہے کہ بندہ ٹھیک کون ہے اور بندہ غلط یہی تو کربلا ہے یہی تو امام حسین نے بتایا کفر اسلام نہیں حق اور باطل سو سمجھے ہے درس یہ ہے پیغام یہ ہے یاد رکھو موت تیزی سے آ رہی ہے ہمارے ساتھ والے دائیں بائیں والے سب چلے گئے اسی طرح نمبر لگے گا ایک دن اعلان ہوگا ضمیر کے قیدی بن کے زندگی نہ گزارو بالکل نہ گزارو یہ تھوڑی سی زندگی ہے دنیا سجن المومن حق بات کرو حق پہ ڈٹنا سیکھو دین سمجھو خبردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ظالم جابر فاسق فاجر کی کوئی گنجائش قطع نہیں ہے اپنے آپ کو سمیٹو اپنے آپ کو سنبھالو دین میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرو دین طلب کرتا ہے ہم سے کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے امام حسین نے سارا گھرانہ دین کے لیے دے دیا ہمارا جو بچہ کسی کام کا نہیں رہتا اسے مدرسے داخل کراتے ہم نے دین اتنا کمزور کر دیا ہے کہ عالم اگر شور نہ کرے زور نہ کرے گھٹن والا ماحول ہو گیا مذہب کی پوزیشن کمزور کر دی
اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جی فرقے ہو گئے، تو میرے بھائی یہ کوئی اتنی خطرناک بات ہے، یہ کوئی اتنا مشکل معاملہ نہیں ہے۔ یہ تو امام حسین نے بتا دیا تھا کہ یزید کے طور پر ایک غلط فرقہ کھڑا ہو گیا ہے، لہذا اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اس میں کوئی بری بات ہے، لیکن ایک سبق ہے بزرگوں کا کہ اگر سچی بات بھی نہیں کرنی تو پھر اس منبر کا حق ادا نہیں ہوتا۔ جو سچ بولے وہ حسینی ہے، جو ظالم کے سامنے کھڑا ہو جائے وہ حسینی ہے، جو مصلحت کوش ہو، جو کہے ٹائم نہیں، گراؤنڈ ریالٹی نہیں، حالات نہیں، طبیعت نہیں، موقع نہیں، تو ابھی امام حسین کے پیغام کو نہیں سمجھا۔ میں بہت سارے بزرگوں کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ لوگ ایسے نہ کہیں کہ کسی کا نام کیش کرایا جا رہا ہے، لیکن میں نے سارے مناقب پڑھے ہیں، میری لائبریری میں کتابیں ہیں، میں پڑھتا رہتا ہوں، میں سفر میں بھی ساتھ رکھتا ہوں، لیکن حضرت شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی کا شعر امام علی مقام کے مقابلے میں اس طرح کا ہے کہ مجھے سارے شاعروں سے زیادہ وزنی محسوس ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی، مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی۔ دیکھیے ذرا حسن، اور ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ایک دو جگہ پہ نہیں، ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے۔ منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی، آج پھر ہے ضرورت ہے، آج لوگ حسینی بنے، امام حسین کے نقش قدم پر۔ وہ کہتے ہیں زور ہو گیا یزیدیوں کا، یہ ہمارے بزرگ ہمیں بتا گئے۔ مسجد کی طرف توجہ کرو، اپنے بچوں کی نگہبانی کرو۔ دنیا کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ایک خواب لگے گا جب ہم جائیں گے دنیا، ایک خواب لگے گا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اہل بیت نبوت کا اسوہ عبادت ہے، ریاضت ہے، پردہ ہے، پرہیزگاری ہے، اس پر توجہ کریں۔ جن کی بچیاں سر نہیں ڈھانپتی وہ 10 محرم کو بے شک دیگ نہ پکایا کریں۔ جو لوگ قرآن شریف پڑھنے کے عادی نہیں وہ بلا بے شک امام علی مقام کا ذکر نہ کریں، اس لیے کہ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا ہے اور تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رکھی ہے۔ دین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو، دیندار بنو، رسول اللہ کی غلامی اختیار کرو۔ عزیز دوستو، آپ اکثر علماء سے، خطباء سے، واعظین سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کے جو حالات ہیں وہ سنتے رہتے ہیں۔ بچیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ بیٹا میری طرف دیکھو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے عرض کیا ہے بہت زیادہ آداب ہیں، آپ تو اچھے لوگ ہیں، آپ توجہ رکھیں بات۔ بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، خواتین پر ظلم ہوتا ہے، انسانوں کی منڈیاں لگتی ہیں، لوگ بکتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ان کے عقائد کے بگاڑ کا تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار رہتے، سارے کپڑے اتار کے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے، قربانیاں کرتے تو پھر ان کا خون بیت اللہ شریف کی دیواروں سے ملتے۔ بے پناہ خرابیاں، کوتاہیاں اور کمزوریاں عرب کے معاشرے میں پائی جاتی تھی، اور ہر آزمائش، ہر پریشانی، ہر دکھ اس قابل تھا کہ اس کا فوری مداوع کیا جائے۔ اب اگر عورتیں ظلم سہ رہی ہیں تو وہ تو سسک رہی ہیں، جلدی سے ہمارے حقوق ادا کیے جائیں۔ اگر غلاموں پہ ظلم ہے تو غلام تڑپ رہے ہیں کہ ہمیں اس غلامی سے نجات دلائی جائے۔ پھر عقائد کا بگاڑ ویسے ہی انسان کو بہت ساری آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اتنے کٹھن حالات تھے اور ہر عنوان ہی اس قابل تھا کہ اس پر توجہ دی جائے، لیکن صدیوں کے بعد آسمان کا جو زمین سے پہلا رابطہ ہوا اور غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی، آپ بظاہر دیکھیں تو ان سارے موضوعات پر کسی پر بھی وہ کلام نہیں کرتی،
نہ اس میں بظاہر عقیدہ توحید کی بات ہے، نہ عورتوں کے حقوق کی بات ہے، نہ بظاہر اس میں غلاموں کی داد رسی کی بات ہے۔ پھر سمجھیے آپ، صدیوں سے لوگ آزمائش اور پریشانی میں ہیں، لیکن جو پہلی وحی آتی ہے نا، اس میں ان میں سے کوئی بات ڈسکس نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا ہے، پڑھو۔ یعنی خرابیاں کتنی زیادہ ہیں، عقائد کا مسئلہ ہے، معاملات کا مسئلہ ہے، ظلم و زیادتی کا مسئلہ ہے، صداقتیں بے حجاب کر دے، حقیقتیں آشکار کر دے، ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے۔ بڑے سنگین مسائل تھے، ہر مسئلہ ضروری تھا، لیکن صدیوں کے بعد جو پہلا رابطہ ہوتا ہے تو اس میں پہلا حکم یہ ہوتا ہے، پہلی نصیحت یہ ہوتی ہے، اقرا، پڑھو۔ اس کا ایک ہی مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ پڑھو گے تو عقیدے بھی ٹھیک ہو جائیں گے، پڑھو گے تو عورتوں کے حقوق کی بھی سمجھ آ جائے گی، جب پڑھو گے تو مظلوموں پر ظلم سے باز آؤ گے، جب پڑھو گے تو غلاموں کے حق تمہیں یاد آئیں گے۔ تمام مسائل کا ایک ہی حل بتایا، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، لیکن تعلیم وہ والی حاصل کرنا جو تمہارے رب کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیم پڑھو، سنت و حدیث کو پڑھو، تاکہ تمہارے سارے معاملات درست ہو جائیں۔ بعض اوقات نا کسی کمرے میں اندھیرا ہو نا، اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو جاتے ہیں، کھٹمل بھی آ گیا، بچھو، سانپ بھی آ گیا، اس کے اندر چھپکلیاں بھی آ گئیں، اس میں بہت سارے موذی جانور جمع ہو گئے۔ اب آپ اس اندھیرے والے کمرے میں وہ جانور مارنا چاہیں گے تو وہ مریں گے نہیں، ہو سکتا ہے الٹا نقصان دے۔ آپ چھپکلی کو مارنے لگے تو سانپ ڈس لے، آپ بچھو کے قریب جانا چاہیں تو کوئی اور موذی جانور آپ کو کاٹ لے۔ بہت سارے جانوروں کو اندھیرے میں مارنا مشکل ہوتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، آپ کمرے میں لائٹ جلا دیں، کمرے میں روشنی کر دیں، آپ روشنی کر دیں، شاید آپ کو جانور مارنے ہی نہ پڑے، ویسے ہی بھاگ جائیں گے۔ یہ دنیا میں جتنے بھی اندھیرے ہیں نا، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ آپ علم کی روشنی کر دیں، آپ روشنی پھیلا دیں۔ یہ جب علم آ گیا نا، علم، کتاب و سنت کا علم جب آ گیا تو اخلاق سنورنے لگتے، کردار بدلنے لگتے، تربیت ہونے لگتی ہے۔ آپ نے کبھی زندگی میں تجربہ کیا ہوگا کہ آپ نے دین کا کوئی مسئلہ سنا ہوا ہونا، کبھی جمعے میں، کسی محفل میں یا کسی عالم کی صحبت میں کبھی کوئی مسئلہ سنا ہوا تھا، وہ بات آپ نے سنی تھی، آپ کو یاد تھی، وہ جس چیز کے بابت آپ نے وہ مسئلہ سنا ہوا ہوگا نا، جب وہ کام آپ کے سامنے آئے گا تو ایک دفعہ وہ چیز یاد ضرور آئے گی کہ یار میں نے اس کے بارے میں یہ سنا تھا۔ آپ عمل کریں نہ کریں، لیکن ایک دفعہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بات یاد آتی ہے۔ یہ فطری اصول ہے، آپ دین کا علم سیکھ لیں، انشاءاللہ وہ آپ کو یاد آئے گا، اور ایک دن آئے گا، اتنا یاد آئے گا، اتنا یاد آئے گا کہ آپ عمل کرنا بھی شروع کر دیں۔ پر پہلی شرط یہ ہے، سمجھنے والا مقام یہ کہ اس علم کو سیکھیں۔ یہاں علماء بیٹھے، دن میں اگر 100 آدمی مسئلہ پوچھتا ہے نا کسی عالم سے،
مسائل پوچھے جاتے ہیں تو کچھ نہیں تو 90-95 مسئلے طلاق کے ہوں گے۔ اب کوئی گھر جو ہے وہ شادی ہوتی ہے نا تو کم از کم کچھ 6 ماہ پہلے فرنیچر کا آرڈر ہوتا ہے، کو 2-3 ماہ پہلے کپڑے سلوانے کے لیے دیے جاتے ہیں، لیکن بچی اور بچے کو مسائل نہیں بتائے جاتے۔ میرا دعویٰ ہے کہ 90-95% لوگ مسئلہ طلاق کا پوچھتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں 3 طلاقیں اکٹھی دے بیٹھا ہوں، اب بتائیں کیا کرنا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ اگر ان کو مسئلے کا پتہ ہونا کہ 3 اکٹھی نہیں دینی، اور پتہ ہو شادی سے پہلے جو آپ نے اتنی محنت کی ہے نا، شادی بیاہ پہ اتنا خرچ کیا ہے، تو تھوڑے سے مسائل بھی اگر بتائے جائیں اور شادی سے قبل ان کو پتہ ہو، تو میرا خیال یہ ہے کہ جتنے گھر ٹوٹتے اور بکھرتے ہیں یہ بکھرنے سے بچ جائیں۔ لیکن ہم مسئلے دریافت ہی نہیں کرتے، علم کی روشنی حاصل ہی نہیں کرتے، شوق نہیں ہے ہمارے اندر، وہ ذوق نہیں ہے علم کے حصول کا۔ کتنا شوق ہے ہمارے بچوں کو موبائلوں کا، موٹر سائیکل کا، گاڑی کا، گھر کا، سیر کا۔ یہ شوق باہر سے نہیں آیا، یہ ہم نے ڈالا ہے، ہمارے ماحول نے ڈالا ہے، ہماری سوسائٹی نے ڈالا ہے، ارد گرد کے معاشرے نے ڈالا ہے۔ بس اگر ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بدلیں گے نا، ہمارا شوق اگر علم والا ہو گیا تو ہمارے بچوں کا بھی ہو جائے گا۔ آپ ذوق علمی پیدا کریں۔ حضرت کثیر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی مدینہ منورہ سے چل کے آیا، اس نے طویل سفر کیا ہے۔ میری طرف دیکھنا نوجوانوں، یہاں 1.5-2 گھنٹے کا سفر تو معمولی ہے جو بندہ کھانا کھانے کے لیے کرتے ہیں لوگ، وہ ہوٹل اچھا ہے تو وہاں چلتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ اتنا سینکڑوں میلوں کا سفر طے کر کے ایک شخص مدینہ منورہ سے دمشق پہنچا، اور آ کے اس نے سواری کھڑی کی اور کہتا پتہ کیا ہے؟ مجھے پتا چلا ہے تم نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث روایت کرتے ہو، میں وہ حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ ایک حدیث حضور کی، یہ بھی شوق ہے۔ کسی کو لگ جائے نا، لوگوں کو سکے جمع کرنے کا شوق لگ جائے تو لوگ منتیں کرتے ہیں یار میرا شوق ہے۔ تو اگر آپ کو علم دین کا شوق لگ جائے، آپ کی طبیعت ہو، آپ کا ذوق ہو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے عمر لگا دی، شدید تکالیف اٹھائی، یہاں تک ایک دن فرمانے لگے مالک تیری زمین تو بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تو تنگ ہو گئی، مہربانی فرما۔ لیکن عمر ساری گزار دی احادیث کو جمع کرنے میں۔ تو آپ کو اور بڑے شوق ہیں تو یہ شوق بھی تو پیدا کرے نا کہ میں نے ایک آیت سیکھنی ہے، اس کا ترجمہ سیکھنا ہے، ایک حدیث پاک سیکھنی ہے، اس کا معنی سیکھنا ہے، میں نے روز فقہ کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے، فقہا بزرگان دین کی خدمت میں بیٹھنا ہے۔ یہ شوق پیدا کریں۔ ایک دعا بتاؤں آپ کو جو حضور نے دی ہے، دعائیں کراتے ہو نا پیروں سے، بزرگوں سے، ماں باپ سے، اور اگر دعا مل جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور سے اگر دعا مل جائے، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن 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 بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیوں؟ کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے دعا دی ہے، نبی کریم علیہ السلام دعا دیتے ہیں، کریم فرماتے ہیں اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے بیان کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم دعا ہے۔
تو علم دین کا شوق پیدا کرے، آپ کی طبیعت میں ہو کہ میں نے دین کا علم حاصل کرنا، اور کرنا کس لیے؟ یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہے اپنی تربیت کے لیے، تقریروں، وعظوں، مباحثوں، مناظروں کے لیے نہیں۔ مناظرہ کریں گے علماء، کبھی ضرورت پڑے گی تو علماء حق احقاق حق کے لیے کریں گے، لیکن عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، مجھ سے ایک طالب علم نے کہا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ میں نے کہا آپ تو مطالعہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کر کے تقریریں کریں، جمعے پڑھائیں، تو وہ تو نہیں ہوتا۔ آپ تو اس لیے کتاب و سنت پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں ذخیرہ آئے، آپ کا دل نورانی ہو، آپ کی اپنی تربیت ہو۔ آپ اس لیے پڑھیں، پھر چلے اللہ موقع دے گا، کبھی بیان کرنے کی باری آئے گی تو بیان بھی کر لینا، لیکن اگر محض اس لیے پڑھا نا میں نے آگے سنانا ہے، تو پھر وہ والا ذوق نہیں پیدا ہوگا جو ایک بندہ مومن کو کتاب و سنت سے شغف ہوتا ہے۔ پڑھنا کس لیے؟ اس لیے کہ ہماری تربیت ہو، ہم عمل کریں، پڑھ کے عمل کریں۔ پرانے لوگ کوئی چیز سیکھتے تھے پھر اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی اپنا گھر بنا رہے تھے اور چھتوں تک پہنچ گیا تھا، گھر دیواریں بلند ہو گئی، تو میں ان کے قریب سے گزرا۔ میں مسجد میں نماز کے بعد بیٹھ گیا سرکار کی عالی مرتبت بارگاہ میں، اور وہ آ گئے تھے نماز کے فوراً بعد۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو السلام علیکم کہا، تو وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ آپ مسجد میں بیٹھ گئے تھے، میں تو آ گیا تھا، کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟